السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انسان اگر دنیا میں یہ 3 کام اپنی زندگی میں اپنا لے، اپنی زندگی میں ان 3 کاموں کو اگر شامل کر لے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اور جو آج کل گھروں کے اندر جو یہ رونا رویا جا رہا ہے نا کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے، طرح طرح کے لوگ وظیفے بتایا کرتے ہیں اور آپ کرتے بھی ہیں، ان کے کرنے سے، ان کے پڑھنے سے بھی اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہے تو آپ اپنی زندگی میں ان 3 کاموں کو ضرور شامل کر لیں۔ آپ نے ان 3 کاموں کو اپنی زندگی میں گر شامل کر لیا تو یقین جانیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں بھی ہوں گی، آپ کے گھر سے پریشانی بھی ختم ہوگی، اور آپ ان 3 کاموں کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق کو بھی کشادہ کرے گا، آپ کے کام میں بھی برکتیں ہوں گی، اور آپ کی تمام گھر کی مصیبتیں، تمام تنگ دستی اس کے کرنے سے دور ہو جائے گی۔ یہ 3 کام ایسے ہیں کہ جس شخص نے بھی ان 3 کاموں کو اپنی زندگی میں شامل کیا، اس نے اپنی زندگی میں ایسے وقت کو بھی دیکھا کہ جب ان کاموں پر وہ عمل کرتا رہا تو ایک دن ایسا بھی آیا کہ اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ اس میں اگر ہم پہلے نمبر پر بات کریں تو آتا ہے شکر۔ شکر ایک ایسا کام ہے کہ اگر ہم شکر کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو چیز بھی دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جس نعمت سے بھی نوازے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم اس کے شکریہ کو ادا کریں، جب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی بھی نعمت سے، دولت سے نوازے تو ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ جس چیز کا ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، جس چیز کا ہم شکریہ ادا نہیں کرتے، وہ چیز ہم تک زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہا کرتی ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امیر شخص بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دی، آپ کو دولت سے نوازا، تو اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ صاحب میرے تو مقدر میں تھی، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی مشقت کی ہے، اس کے بعد کہیں جا کر کے مجھے یہ دولت ملی ہے، بلکہ نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ میرے رب کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دولت عطا فرمائی ہے۔ اور جب اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت سے نواز دے تو اب آپ کو چاہیے کہ یہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی دولت جیسی نعمت سے نوازا ہے تو میں اب اس کو صحیح جگہ پر استعمال کروں۔ ایسا نہیں کہ آپ مالدار ہو جائیں تو آپ عیاش بن جائیں، آپ مالدار ہو جائیں تو آپ جوا کھیلنے لگیں، آپ مالدار ہو جائیں تو آپ زنا کے اڈوں پہ جانے لگیں، شراب کے اڈوں پہ جانے لگیں، بلکہ نہیں، آپ ہمیشہ یہ خیال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دولت جیسی نعمت سے مجھے نوازا ہے تو میں اس کو زیادہ سے زیادہ اچھی جگہ میں خرچ کروں گا، میں اس کو غریبوں میں تقسیم کروں گا، میں اس کو مفلسوں میں اس کو یتیموں میں تقسیم کرتا رہوں گا، تاکہ اس دولت سے مجھے بھی بینیفٹ ملے، اور جو اللہ نے مجھے نعمت سے نوازا ہے اس سے میں بھی اپنے لیے نیکی کا کام کرتا رہوں گا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا وہ امیر بنا، اور اگر اس نے اللہ کی ناشکری کی، اس نے اللہ کا شکریہ ادا نہ کیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ دولت اس کے پاس زیادہ دن تک محفوظ نہیں رہی ہے۔ پچھلے امیروں کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جو اپنے آپ کو اپنی بستی میں، اپنے علاقے میں، اپنے ضلع میں، اپنے آس پاس میں جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو امیر سمجھتے تھے، آج کا حال اگر آپ ان کا دیکھیں گے تو آج کا حال ایسا ہے کہ ان جیسے بلکہ ان سے اچھے آپ کو ان کے اور پڑوسی نظر آ جائیں گے، ان کے حال بے حال ہیں اس وقت میں۔ تو یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے تو نوازا تھا، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دولت جیسی نعمت سے تو نوازا تھا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اللہ کا شکریہ ادا نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ وہ جب ہمیں کسی نعمت سے نواز رہا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔
اور جس کام پر اللہ کا شکریہ ادا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس میں منافع پیدا کر دیا کرتا ہے۔ تو ہم شکر میں نے بتایا پہلے نمبر پر کہ آپ شکر کو اپنے زندگی میں اپنا لیں، اور یہ بالکل سوچ لیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں دولت دے گا، شہرت دے گا، کامیابی کی بڑی سے بڑی منزلوں پر ہم پہنچیں گے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بھی نوازے گا تب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ہی ادا کریں گے، نہ کہ اپنے اوپر گھمنڈ تکبر نہیں کریں گے کہ ہم کیا بن گئے، یہ ہماری قسمت تھی، ہم نے بڑی محنتیں کی، ہم نے بڑی پڑھائی کی، ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے بڑی رشوت دی، ہم نے یہ کرا تب جا کر کے ہم کچھ بنے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ ساری باتیں ایک طرف، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کامیابی سے، کسی بھی دولت، کسی بھی شہرت سے نواز دے تو وہاں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا یہ ہمارا اور آپ کا حق ہے، ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس کا شکریہ ادا کریں۔ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے، پہلے نمبر پر تو شکر آتا ہے، آپ کو شکر کرنا ہے، اپنی زندگی میں اسے شامل کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے صبر۔ صبر بھی ایک ایسا کام ہے، جب انسان صبر کیا کرتا ہے تو ہمارا اور آپ کا رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی امتحان کی گھڑی سے گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آزمائے، یا کوئی بھی معاملہ پیش آئے، کوئی پریشانی آئے، گھر میں کسی کی موت ہو یا کوئی اور پریشانی ہو، یا پیسہ تھا اور پیسہ چلا جائے، مالدار تھے غریب ہو گئے، مکان تھا مکان بھی نہ رہا، مطلب طرح طرح کی پریشانیاں آ سکتی ہیں، کوئی بھی پریشانی ہمارے سامنے آ سکتی ہے، تو آپ وہاں پر جب بھی کوئی پریشانی سے آپ کا سامنا ہو تو آپ وہاں پر صبر کریں، نہ کہ کوئی پریشانی آئے چھوٹی سی اور آپ نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برے اور ایسے نازیب کلمات کہنے لگے جو کہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، جو کہ ہمارے لیے کہنا بہتر نہیں ہے، اور ہم ایسے جملے ایسے الفاظ بولنے لگیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی پریشانی یا کسی مشکل گھڑی کا بھی سامنا کرائے تو ہمیں وہاں پر ہنسی خوشی اس گھڑی کا بھی سامنا کریں اور صبر کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کی ہمیں جزا دے گا، صبر کا اجر ملا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو پروردگار اس کا اجر بھی دیا کرتا ہے، اور ہمیں ایک نہ ایک دن اس پریشانی سے نکل بھی جایا کرتے ہیں۔ تو یہ صبر، دوسرے نمبر پر صبر آتا ہے، جب بھی آپ کسی پریشانی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو آپ وہاں پر بھی اس طریقے کے کلمات نہ بولیں، بلکہ بس صبر کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے گناہوں سے بچنا۔ میں نے 3 کام بتائے، ایک شکر، دوسرا صبر، اور تیسرا آتا ہے گناہوں سے بچنا۔ جو شخص بھی گناہوں سے بچتا رہے گا، جو شخص بھی گناہوں کو چھوڑتا رہے گا، تو جو لوگ پریشان ہیں نا کہ ہم کماتے بہت ہیں، پیسہ لاتے بہت ہیں، گھر میں برکت نہیں ہوتی، بے برکتی اس قدر ہے، تو گناہوں سے بھی گھر کے اندر بے برکتی آیا کرتی ہے۔ ہم نے کمایا تو بہت ہے، مگر کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کماتے تو بہت ہیں، مگر کبھی ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کی؟ کبھی ہم نے اپنی نظروں کو غلط جگہ لے جانے سے روکا؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو شراب کے اڈے پہ لے جانے سے روکا؟ کبھی آپ نے جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو روکا؟ کبھی زنا کے اڈے پر لے جانے سے آپ نے اپنے آپ کو روکا؟ کبھی ایک دوسرے کی چگلی برائیاں کرنے سے اپنے آپ کو آپ نے روکا؟ نہیں روکا۔ کماتے تو رہے مگر برے کام ہمارے اس کے ساتھ ساتھ برابر ہوتے رہے، کمایا بھی برے کام بھی ساتھ ساتھ رہے۔ تو برا کام وہ ہے جو گھر کے اندر بے برکتی لاتا ہے اور گھر کی تمام برکت کو یہ کھا جایا کرتا ہے۔ کیا ہوگا ایسے کمانے سے؟ دن رات کما کر اپنے لال خون کو ہم کالا کر لیں، پیلا کر لیں، کچھ بھی کر لیں، جب ہم گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے گھر میں برکت نہیں آ سکتی ہے۔ گھر میں برکت تبھی آئے گی جب ہم گناہوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کو کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں ان 3 کاموں کو اپنا لیں۔ کتنے کام؟ صرف 3 کام اپنی زندگی میں آپ اپنا لیں۔ آپ نے یہ 3 کام اگر اپنی زندگی میں اپنا لیے تو یقین جانیں پھر آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک تو آپ گناہوں سے بچتے رہیں، ایک آپ صبر کرتے رہیں، اور دوسرا اللہ کا شکریہ بھی ادا کریں۔ یہ 3 کام اپنی زندگی میں آپ اپنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔